ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالفتہ اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کر پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کچھ نئے انداز سے ہیں، اور الحمدللہ آج ہمارے اسی منچ پہ دارالفتہ اہل سنت کی اہم ترین شخصیات وہ موجود ہیں، اور ایک دو نہیں بلکہ 1+6 یہ ہمارا پروگرام ہو رہا ہے۔ 6 مفتیان اکرام ہیں، اور ان میں سب سے پہلے میں کچھ تعارف بھی پیش کرتا جاؤں۔ ہمارے قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد ہاشم عطاری صاحب، آپ کثیر کتب کے مصنف بھی ہیں اور شارح ترمذی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دارالفتہ اہل سنت لاہور کے باقاعدہ آپ ہیڈ ہیں، اور کئی دارالفتہ اہل سنت کی جو برانچیں ہیں وہ ان کے تحت الحمدللہ وہ چلتی ہیں۔ تو حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک ماشاء اللہ، اہلا و سہلا، مرحبا۔ میں نے ان مفتیان کرام سے گزارش کی کہ آپ تشریف لائیں اور آج کے اس پروگرام کو رونق بخشیں۔ آپ زیارت کر رہے ہیں ان کی، اور ان کے ساتھ ہیں مفتی محمد ساجد عطاری، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے ساتھ مفتی محمد عرفان عطاری صاحب، حضرت گجرانوالہ میں تشریف فرماتے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ساجد صاحب، آپ کا دارالفتہ اہل سنت؟ میں بھی جوہر ٹاؤن لاہور میں۔ جوہر ٹاؤن لاہور میں، اور ادھر ہمارے مفتی محمد عرفان عطاری صاحب استاذ الحدیث ہیں فیصل آباد کے اندر، اور دارالفتہ اہل سنت کے بھی وہاں کے فیصل آباد کے ہیڈ ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے مفتی محمد نوید چشتی صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عرفان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید ماشاءاللہ۔ اور مفتی محمد ماجد صاحب ہیں، یہ لاہور کے اندر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے دارالفتہ کا میں تعارف بھی انشاءاللہ ان سے پوچھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں مفتی ہاشم صاحب کی بلکہ آپ کو مبارکباد دوں گا۔ ہم نے کنز المدارس بورڈ کے جو تقسیم ایوارڈ والا جس سے پروگرام ہوا، تو اس میں یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی کہ تخصص فی الفقہ کے اندر جو تینوں پوزیشنیں ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کے شاگردوں نے حاصل کی ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ اور میرے خیال کافی عرصے سے یہ پوزیشنیں لاہور ہی داتا صاحب کا فیضان وہیں پہ ہی ہیں، اسی طرح ہی ہیں جی الحمدللہ عز و جل، ماشاءاللہ۔ اور دارالفتہ اہل سنت کی بھی ایک مبارکباد بھی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک نیا دارالفتہ اہل سنت کی برانچ بھی آپ نے۔ جی الحمدللہ عز و جل، لاہور میں کانا 9 میں نیا دارالفتہ شروع ہوا ہے، اس کا افتتاح ابھی نگران شورا نے کیا ہے۔ دعوت اسلامی کا بہت پرانا مرکز ہے وہاں کانا 9 میں، فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ بھی کافی عرصے سے ہے وہاں، مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل اب ایک اور شعبے کا اضافہ ہو گیا دارالفتہ اہل سنت کا، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس کا فیضان بھی اب وہاں عام ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ کیا بات، پہلے سے دارالفتہ کتنے ہیں لاہور میں پہلے سے؟ لاہور میں 2 دارالفتہ ہیں، ایک داتا دربار کے پاس ہے، جی ایک جوہر ٹاؤن میں، اور تیسرا یہ کانا 9 میں آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، آپ سے ہم گفتگو بھی کریں گے، بالکل آپ کی کالز اور آپ کے سوالات بھی پروگرام میں ہم نے شامل کرنے ہیں۔ ہم آپ کے کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں جو ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں، ہم بڑھتے ہیں ان کی طرف، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام نعیم الدین ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ، دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں آنے کا مقصد تو آخرت کی تیاری ہے، اللہ عز و جل کی عبادت ہے۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ٹھیک، اس میں
اللہ عز و جل نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہماری جانچ ہو کون اچھے عمل کرتا ہے۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس مقصد کو بیان کیا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کو راضی کرنا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخرو ہوں اور اخروی انعامات کے مستحق ہوں۔ تو اس کے لیے علم دین بے حد ضروری ہے کہ جب علم دین ہوگا تو ہی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ٹھیک، علم دین ہوگا تو ہی اچھے طریقے سے آخرت کی تیاری کر سکیں گے، علم دین ہوگا تو ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ کون سی چیز ہم پر لازم ہمارے رب نے کی ہے، کون سی چیز ہم پر فرض ہے، کس چیز کو ہم نے کرنا ہے اور کس چیز سے ہم نے بچنا ہے۔ ٹھیک، تو علم دین اس کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ الناس کلہم موتا الا العلماء، لوگ تمام کے تمام مردہ ہیں، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں، سبحان اللہ، زندہ وہ ہیں جو علم والے ہیں۔ اس کے تحت علماء فرماتے ہیں کہ سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، سب یہ کام جانور بھی کرتے ہیں۔ تو ایک انسان اور بالخصوص ایک مسلمان کی زندگی کا ہر پہلو جانوروں سے ممتاز ہونا چاہیے، بالکل ان سے جدا ہونا چاہیے۔ اس کے کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، پہننے کا بھی ایک سلیقہ ہے، یعنی اس نے ہر کام شریعت کے مطابق کرنا ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب ہر مسلمان پر کون سا علم لازم ہے؟ وہ علم لازم ہے جس کے ذریعے وہ یہ جان سکے کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، میں نے کرنی ہے اور اس کو اس طریقے سے بجا لانا ہے اور اس چیز سے میں نے بچنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی، جو لازم کی، ان کو اپنائے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچے۔ عبادت صرف یہ نہیں، اللہ عز و جل کی فرما برداری صرف یہ نہیں ہے کہ چند عبادات، مخصوص عبادات کر لی جائیں، بلکہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ہمیں ایک نظام دیتا ہے کہ ہم نے تمام معاملات کیسے کرنے ہیں، چاہے اجتماعی معاملات ہوں، چاہے انفرادی معاملات ہوں، چاہے خوشی کے معاملات ہوں، چاہے غمی کے معاملات ہوں۔ یعنی الغرض عبادات میں بھی جو شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے تاکہ ہمارا رب راضی ہو جائے، ان چیزوں کو اپنانا ہے، اور معاملات میں بھی، خرید و فروخت میں بھی، کاروبار میں بھی، اپنے زندگی کے معاملات میں بھی، انفرادی معاملات میں، اجتماعی معاملات میں ہم نے اللہ رسول کی پیروی کرنی ہے تاکہ آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ یہی زندگی میں آنے کا مقصد ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو بعض اوقات اگر بالفرض یہ ذہن میں سوال آتا ہو کہ کیا محض پھر عبادت کی طرف ہی ہم نے رہنا ہے، یعنی دنیا کوئی کمائی نہیں کرنی یا کچھ اور نہیں کرنا، تو کیا اللہ کی رضا فقط ان کاموں میں، یا وہ بھی ہمارے لیے احکامات ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی یہ کام ہو سکتے ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی تو دیگر معاملات کرتے ہیں۔ ٹھیک، ایسا نہیں ہے کہ جو نماز روزہ کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں، نماز روزہ کر رہے ہیں، فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، تو وہ کاروبار نہیں کر رہے، صحیح، وہ بیوی بچوں کا پیٹ نہیں پال رہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ زیادہ ان چیزوں کو اچھے طریقے سے کرنے والے ہوں، وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں لیکن کرنا سب شریعت کے مطابق۔ ٹھیک، تو عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ دنیا سب کو چھوڑ کر اور صرف عبادت میں لگ جائیں، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کئی چیزیں جن کو ہم معاملات سمجھ رہے ہیں وہ فرض کی حد تک ہوں، جیسے بچوں کو پالنا، ان کا نان نفقہ، بیوی کا نان نفقہ دینا، اب یہ لازم ہے۔ ٹھیک، بچوں کا نان نفقہ انسان پر، اگر بچے فقیر ہیں، غریب ہیں، فقیر شرعی ہیں، تو ان کا نان نفقہ باپ پر واجب ہے۔ اس طرح بیوی کا نان نفقہ شوہر پر لازم ہے دینا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کو آ جاتا ہے تو ماں باپ کا نفقہ دینا پڑے گا، خرچہ دینا پڑے گا۔ اب اس کے لیے کاروبار کرنا ہے، اس کے لیے دیگر معاملات کرنے ہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، یہ ہے کہ جو کام کرنا ہے وہ شریعت کے مطابق کرنا ہے، کمائی کرنی ہے حلال طریقے سے، دیگر خوشی غمی کے مواقع اٹینڈ کرنے ہیں لیکن شریعت کے مطابق۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی، مزید سوال؟
طہارت تاریخ اسلامآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ الکریم، دارالفتہ اہل سنت میں تربیت اتار کے شاہکار مفتیان کرام کے جلوہ گری دیکھ کر دل باغ مدینہ ہو گیا۔ میرا مالک تا صبح قیامت تک علم کے نور سے ہم سب کو مزین فرمائے رکھے، اور بالخصوص مفتیان اہل سنت کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ علم حاصل کرنے کے لیے اگر رکاوٹیں ہیں تو کیا انداز ہونا چاہیے، اگر رہنمائی فرما دے۔ باقی سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے، دل بہت خوش ہو گیا ہے کہ اتنا زبردست سٹیج سجا ہوا ہے ہمارا مدنی چینل پہ۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ علم کی رکاوٹ کے لیے مفتی ساجد صاحب کچھ اس پہ اور آج گفتگو کے علم کے لیے کون سی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے پہلے تو ہمیں اس کی اہمیت جاننا ضروری ہے کہ علم دین چونکہ انسان کو دنیا میں اور اس کے آخرت کے اعمال میں ضروری ہے، جو بھی اس نے عمل کرنا ہے کسی مسلمان نے، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ شریعت کے احکام اس عمل کے متعلق سیکھ لے اور اس کی اہمیت جان لے کہ اگر میں اس کام کو درست طریقے سے کروں گا تو میرے لیے جنت ہے، میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور اگر اسی کام کو میں غلط طریقے سے کروں گا تو میرے لیے جو ہے وہ عذاب ہے اور مجھے جہنم کا استحقاق ہو سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ علم دین کی اہمیت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جب ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت ہوگی تو جو اس کے اندر رکاوٹیں آ رہی ہیں ہم اس کو آسان انداز سے عبور کر سکیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ رکاوٹ کس طرح کی ہے۔ جس طرح کی رکاوٹ ہوگی پھر اس کے مطابق اس کا سد باب کیا جائے گا، کوئی سیکنڈ آپشن، کوئی دوسرا دروازہ، کوئی حل اس کا نکالا جائے گا۔ مثلاً ایک طالب علم پڑھنا چاہتا ہے کہ میں مدرسے میں باقاعدہ جا کر جو ہے وہ درس نظامی کی کلاسز پوری اٹینڈ کروں، 8 سالہ کورس کروں تو پھر میں عالم بن جاؤں، لیکن اس کی فیملی اس کو اجازت نہیں دے رہی، یا اس کے حالات سازگار نہیں ہیں، یا وہاں پہ کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جہاں وہ پڑھ سکے، تو اب اس کا سیکنڈ آپشن اس نے دیکھنا ہے کہ اگر مجھے مدرسے میں جانے کی آپشن نہیں مل رہی تو کیا میں اس علم دین حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ اپنا سکتا ہوں۔ مثلاً آج کل آن لائن لرننگ کے بہت زیادہ آپشنز موجود ہیں، وہ ان میں سے کوئی سلسلہ جو ہے وہ اپنے لیے منتخب کر لے، اپنے علاقے میں کوئی عالم دین ان سے ملاقات رکھے، ان سے علم دین سیکھتا رہے، وقتاً جا کر جو اس کی ضروری معلومات ہیں وہ اس کی حاصل کرتا رہے۔ تو یوں اس کی رکاوٹ جو سامنے آئے گی اس کے مطابق اس نے اپنا حل سوچنا ہے اور پھر اس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ یعنی مرض کیا ہے پہلے، مرض کیا ہے وہ پتہ لگے گا تو پھر اس کے مطابق ہم لیکن کوشش اور ذہن یہ ہونا چاہیے کہ بھائی میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کا ایک رستہ بند ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ کوشش کرے گا تو دوسرا راستہ اس کے لیے کھل جائے گا۔ اور اب تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی اس قدر یعنی سہولیات ہیں، یعنی مفتی صاحب ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں جتنا دین سیکھنا آسان، کہ مختلف جس ٹاپک پر کہیں تو فرض علوم کورسز کی صورت میں اگر کہیں تو کوئی نہ کوئی لیکچر، ہمارے خود بھی باقاعدہ مدنی چینل کے بھی ایسے لیکچر کتنے وہ اپلوڈ ہیں دارالتعلیم سنت کی ویب سائٹ پر، اسی طرح دارالتعلیم سنت کی جو اپلیکیشن ہے باقاعدہ اس کے اندر بھی یہ پروگرام سارے موجود ہیں، اور پھر مختلف کورسز آن لائن، یہ تو اتنے کورسز ہیں، ایک کورس سے فارغ ہوں تو اب دوسرا کورس، یعنی طہارت کورس سے لے کر آخر کیا ہوتا ہے، یعنی پاکی ناپاکی یا پیدائش دنیا میں آنا، جنازہ، موت، میت، یہ سارے اور بھی زندگی گزارنے کے سارے کورسز، باقاعدہ اس میں نکاح کے احکامات بھی، میاں بیوی کے آپس پہ حقوق بھی، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، تو اس قدر کورسز ہیں۔ اگر آدمی آگے بڑھنے والا ہو اور سیکھنے والا ہو، آپ اپنے ٹائم کے مطابق اپنے اس کورس کے اندر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ تو میرا خیال اس کے بعد تو کوئی عذر یوں نہیں بچتا بظاہر کہ میرے پاس ٹائم نہیں، یا جو ٹائم ہے اس میں مدرسہ بند ہو جاتا ہے تو میں کہاں سیکھوں گا۔ تو سیکھنے والا آدمی بنے، قدم بڑھائے تو انشاءاللہ مواقع اس کے لیے بہت ہے۔ مزید مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کتنا مال اور رقم پیسے ہوں تو اس پر حج فرض ہوگا؟ ابھی اس کے پاس پیسے وقتی طور نہیں ہے تو کسی سے قرض حسنہ پکڑ کر حج پر جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ ٹھیک، مزید مفتی صاحب سے سوال ہے، اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو عورت کو جو ہے کفن میں سلا ہوا پاجامہ یا شلوار پہنا سکتے ہیں؟ جی، دونوں سوال لیتے ہیں، بہت اہم سوال ہے۔ فرض حج کے لیے جی مفتی عرفان صاحب
کیا کہتے ہیں حج کی فرضیت کے لیے کتنا مال ہونا کہ حج فرض ہو جائے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حج کی فرضیت کے لیے جی آواز ایک شخص کے پاس اتنا مال اور اتنے اسباب ہونا ضروری ہے کہ اول تو جن کا نان و نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے، ٹھیک، ان کے نان و نفقہ کی مقدار کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو ٹھیک، کہ ان کے نفقہ کا انتظام کر کے جا سکتا ہو۔ نمبر 2، اس کے آنے اور جانے میں جتنا خرچ ہوگا مال، اتنی مقدار مال اس کے پاس ضرورت سے زائد موجود ہو۔ اور اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے پاس اتنا مال بھی ہو کہ حج کے لیے جانے سے اس کا وہ کاروبار جو ضرورت کی حد تک ہے وہ ختم نہ ہو جائے۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ اگر اس کے پاس اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کوئی دکان یا بزنس ہے اس کو ختم کرے اور اس سے پیسے لے کے جو ہے نا وہ حج پہ جائے چاہے وہ بند ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ اس کی جو ضروریات کے لیے اس کا جو کاروبار ہے وہ بھی چلتا رہے، اس کے نان و نفقہ جن لوگوں کا نان و نفقہ اس کے ذمہ لازم ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو ان کا نان و نفقہ بھی اس کے پاس موجود ہو اتنے عرصے کا جتنے عرصے میں اس نے جانا ہے اور آنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس کے جانے اور آنے میں جو اس کے اوپر اخراجات آئیں گے، جیسے ٹکٹ ہے، وہاں کی رہائش ہے، پیکج پورا وہاں کا کھانا ہے، ایسا پیکج، تو اس کے مطابق بھی اس کے پاس رقم موجود ہو۔ ہاں، اس میں یہ ضروری ہے کہ اب ایسا نہیں کہ پورے 40 دن یا پورے مہینے یا اتنے خاص دن ہیں ان سب کا جو ہے نا اس کے پاس رقم ان کے مطابق موجود ہو، بلکہ جو حج کے مخصوص ایام ہیں صرف ان کے مطابق ہی ہو تو پھر بھی کافی ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ کوئی مہنگا پیکج ہی لے، بلکہ جو ضروری حد تک پیکج ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کے اوپر حج یعنی لازم اتنی آ جائے گا، استطاعت ہو، اتنی طاقت ہو، اتنی استطاعت ہو اس کے اوپر۔ اور پھر انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا حج اگر فرض ہو چکا ہے اور وقتی طور پہ اس کے پاس پیسے اور رقم موجود نہیں ہے تو کیا وہ قرض لے کے حج کر سکتا ہے؟ تو اس میں بالکل اجازت ہے، بلکہ جب اس کو یہ امید ہے کہ میں قرض ادا کر دوں گا تو ایسی صورت میں اسے قرض لے کے جو ہے نا وہ حج ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک دو چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں تھوڑا، کہ حج کے لیے جس طرح نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے، قربانی کا نصاب ہے، اسی طرح ایک حج کا بھی نصاب ہے۔ اس کے اندر سونا، چاندی، روپیہ پیسہ، مال تجارت اور حاجت اصلیہ سے زائد سامان، یہ اگر سارا مل کر اتنا ہو جاتا ہے کہ زاد راہ پورا ہو جائے اور جتنا عرصہ وہ وہاں رہے گا اتنے عرصے کے لیے اس کا اہل و عیال کا خرچہ پورا ہو جائے تو اس صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ اور اس میں بھی جو حج پر جانے کے ایام ہیں ان میں اصل تو حج فرض ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن آج کل جن دنوں میں درخواستیں جا رہی ہوتی ہیں یا جن دنوں میں پیکیجز مل سکتے ہیں، اویلیبل ہو سکتی ہیں سیٹیں، ان کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر جو یہاں پر حج کے معاملات ہیں اس کے اندر لوگوں کو کچھ جو ہے وہ معلومات زیادہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ لاکھوں روپیہ ہوگا تو ہی ہم پر حج فرض ہوگا، اگر روپیہ پیسہ نہیں ہوگا تو حج فرض نہیں ہوگا، اور اسی لیے لوگ پینشن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لوگ جو ہے وہ رقم اپنے پاس آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد سامان، مثال کے طور پر عام کامن سی بات ہے کہ کسی شخص کے پاس اپنا مکان ہے، اس نے بنایا ہوا ہے، اس میں رہتا نہیں ہے، صحیح ہے، اور وہ کسی اور جگہ پر کرائے پر رہتا ہے، تو اب اس صورت میں اس مکان کی وجہ سے اگر اس کی قیمت حج کی فرضیت تک پہنچ جاتی ہے صحیح، تو اس صورت اس کی خود یا دوسرے سے ملا کے جی حج فرض ہو جائے گا۔ جو بھی، اسی طرح چاہے وہ کرائے پر دیا ہو نہیں دیا ہو، اس نے اس کا کوئی کچھ بھی نہیں اگر کرائے پر دیا ہے اور اسی سے اس کا گزر بسر ہوتا ہے تو پھر تو اس کا حکم چینج ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے اپنا پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے تو اب اس صورت میں پلاٹ لیا ہے مکان بنانے کے لیے، اگرچہ اس نے اس میں رہنا ہے لیکن جب تک مکان نہیں بنایا اس وقت تک وہ حاجت اصلیہ میں نہیں آیا، صحیح، تو اب اس کی وجہ سے اگر اس کی قیمت حج کی رقم تک پہنچ جاتی ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ جی یہ بہت اسی طرح اہم پوائنٹ اس کے پاس اگر جو پنجاب کی طرف سے لوگ ہوتے ہیں یا جہاں جن کے پاس زرعی زمینیں ہوتی ہیں، اگر تو اس کی زمین ایسی ہے کہ جس سے وہ کھیتی باڑی کرتا ہے، اب تو اس سے تو چلیں ٹھیک ہے، وہ اگر ضرورت تک اس کی آتی ہے، سال کے کھانے کے لیے دانے ہو جاتے ہیں یا
کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے تو پھر تو وہ حاجت میں آ جائے گی. لیکن اگر وہ اس کی حاجت سے زائد ہے، یا اس نے بنجر چھوڑی ہوئی ہے، یا اس نے کسی کو ویسے ہی دی ہوئی ہے کہ آپ اس کے اندر کھیتی باڑی کر لیں، اور اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ بیچ کر حج پر جا سکتا ہے، اس صورت میں حج فرض ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت اہم ناظرین کرام ایک بیسک چیز ہے، یعنی حج کے احکامات تو ظاہر ہے جو حج پہ جا رہا ہو اس کو پھر آگے مناسک کے حوالے سے حج کے احکامات کو سیکھنا یہ بہت اہم اور ضروری، لیکن اس سے پہلے یہ والا علم کہ حج فرض کب ہوتا ہے اور کس پر فرض ہے، تو یہ تو عام نارمل آدمی یہ وہ بھی سیکھے گا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نہ سیکھنے کی بنا پر وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جب تک بچوں کی سب کی شادیاں نہیں ہو جائیں، جب تک میں ان کاموں سے فارغ نہیں ہو جاؤں تو اس وقت تک میرے اوپر حج فرض نہیں. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ چیزیں ان میں رکاوٹ اور عذر نہیں بنے گی. اچھا عرفان صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ اس کا کاروبار میں جیسے کاروبار چل رہا ہے، اب کاروبار چل رہا ہے کسی کا 50 لاکھ روپے کا کاروبار ہے، اب اس میں سے وہ نکالے گا، وہ تو یہ کہے گا میرا کاروبار کچھ نیچے آ جائے گا، لیکن بند نہیں ہوگا اس کا کام. اب 20 لاکھ بالفرض اس نے اس میں سے نکالا، اب 30 لاکھ 50 لاکھ کا کاروبار ہے، تو یہ کیا پیسہ کاروبار سے الگ سے دیکھا جائے گا، یا یہ کاروبار والا بھی اگر 50 لاکھ کا اماؤنٹ کسی کے پاس ہے، 30 لاکھ 40 لاکھ ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، اس کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، یعنی بالکل ختم ہو اس کی ضروریات کو پورا ہی نہ کرنے لگ پڑے، اتنا نہ ہو. اس سے زیادہ ہے، چاہے یہ کہ اس کا گراف کچھ نیچے آ جائے گا تو اس کو ظاہرہ پھر حج کرنا پڑے گا اور اس پہ حج لازم ہوگا. ٹھیک ہے. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں جی، آپ ایس ایم ایس بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی شامل کریں گے. مفتی عرفان صاحب کی طرف آؤں گا. یہ ایک اور سوال بھی تھا میت کے حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم لیتے ہیں. حج پر جو جا رہے ہیں ان کو ایک نمازوں کے حوالے سے بطور خاص کہ 4 رکعت پڑھنی ہے، 2 رکعت انہوں نے پڑھنی ہے، کب یہ 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں اور کب یہ 2 رکعتیں ان پر، یعنی قصر نماز کے حوالے سے، تو اس کا اصول کیا ہے؟ اس حوالے سے شریعت مطہرہ کا اصول بالکل واضح ہے کہ نماز جو قصر کی جاتی ہے اس میں کتنی مسافت ہو اور یہ سفر کتنے دنوں کا ہو. اب اس میں اصول یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جو شخص پاکستان سے جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ عرب میں جائے گا، سعودی عرب جائے گا، مکہ مکرمہ جائے گا، یا پھر مدینہ منورہ جائے گا، تو یہ ڈسٹینس تو وہی ہے کہ جو قصر نماز کے لیے شرعی مسافت کہلاتی ہے. یعنی 92 کلومیٹر یہ کم سے کم ہوتا ہے، اس سے زیادہ جتنا بھی ہو سکتا ہے. اب اس نے نماز دوران سفر تو قصر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب وہاں پر جب یہ پہنچے گا تو آیا کہ نماز قصر ہوگی یا پوری پڑھی جائے گی؟ اس میں اصول یہ ہے، اگر جس مقام پر یہ پہنچ رہا ہے وہاں جاتے ہی اس کے 15 دن ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہاں مقیم ہو جائے گا. اب نماز یہ پوری پڑھے گا. 15 دن رہنے کی اس کی 15 دن پورے یا اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. فرض کر لیں مکہ پاک یہ جا رہا ہے، وہاں پر اس نے 15 دن پورے رہنا ہے، یا 16 17 18 یا 20 دن ہے، 15 یا اس سے زیادہ ہوں تو نماز یہ پوری پڑھے گا 8 ذو الحجہ سے پہلے. اور اگر وہاں جب یہ جائے تو اس کے 15 دن سے کم بنتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ قصر گڑے گا. اب اس میں میں تھوڑی سی وضاحت اور کر دیتا ہوں. مکہ پاک گیا، وہاں پر 7 یا 8 ذو الحجہ کو مینا چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عام طور پہ آج کل تو 7 ذو الحجہ کو چلے جاتے ہیں، ویسے 8 ذو الحجہ کو جانا یہ سنت ہے. صحیح. یہ 8 کو چلے جائیں یا 7 کو چلے جائیں. اگر اس کو پتا ہے کہ 7 کو میں نے مینا جانا ہے تو ایسی صورت کے اندر جو اس سے پہلے کے دن ہے وہ کاؤنٹ کریں گے. اگر وہ دن 15 یا اس سے زیادہ بنتے ہیں تو نماز پوری ہے. صحیح ہے. اگر وہ دن 15 دن سے کم بنتے ہیں تو پھر یہاں پر نماز قصر ہے. یعنی جیسے ابھی جا رہے ہیں، ابھی چونکہ ذوالقعدہ کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے ابھی، اور ابھی جو جاتے ہیں تو ایک تعداد ہوتی ہے کہ جن کو 20 دن مکہ مکرمہ میں مل جاتے ہیں، اور پھر یہ حج سے پہلے ان کا شیڈول مدینہ منورہ کی حاضری ہوتی ہے، اور پھر حج سے یوں کہ مینا جانے سے 2-3 دن پہلے دوبارہ یہ واپسی آ جاتے ہیں. یعنی ایک جگہ 20 دن مل جاتے ہیں. تو ابھی جا رہے ہیں ان کو تو وقت مل جاتا ہے کافی، یعنی مکہ پاک جائیں گے تو 15 یا اس سے زیادہ دن ہو جائیں گے، اور وہاں پر یہ نماز پوری پڑھیں گے. پھر اس کے بعد اگر یہ مدینہ پاک چلے جاتے ہیں حج سے پہلے تو وہاں پر بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوں گے، 8 دن ہوں گے، 11 دن ہوں گے، 12 دن ہوں گے، یعنی 15 دن سے کم ہوں گے. تو مدینہ شریف کے اندر بھی
یہ نماز جو ہے وہ قصر کریں گے کیونکہ 15 سے کم آ گیا. ٹھیک ہے. اب جب وہاں سے واپسی آئیں گے تو پھر اب لمٹ دیکھیں گے کہ کتنی ہے. صحیح. اب انہوں نے مکہ شریف پہلے آنا ہے اور پھر اس کے بعد مینا، عرفات اور مزدلفہ جانا ہے. صحیح. تو ان کے دن کم ہوتے ہیں. صحیح. اگر تو یہ کم بنے، 15 دن سے کم بنتے ہیں تو پھر وہاں پر نماز قصر ہوگی. قصر. یہ قصر کتنی یعنی تمام میں نمازوں میں یا جو 4 رکعت والی نماز ہوتی ہے اس میں 4 رکعت فرض کی جگہ 2 رکعت فرض پڑے جائیں گے. صحیح. جو سنن ہیں، نوافل ہیں یا وتر ہیں، اسی طرح نماز فجر میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور نماز مغرب میں 3 فرض ہیں، یہ رکعت پوری پڑی جائیں. یہ پورے پڑے یعنی ظہر، عصر اور عشاء کے فرائض میں صرف قصر یہ ہے. ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 فرض ہیں ان میں 4 کی جگہ 2 پڑی جائیں. اچھا یہ تو کہتے ہیں ہم 40 دن کے لیے جا رہے ہیں. آپ جس سے پوچھو 40 دن، آپ 15 دن کا کہہ رہے ہیں، تو یہ گھر سے تو 40 دن کے لیے جا رہے ہیں، تو 40 دن جانے والا کیا یہ اس میں نہیں آئے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 40 دن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، بلکہ بعض تو 42 اور 43 دن کے لیے بھی جاتے ہیں اور اس سے کم دنوں کے لیے بھی جاتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل ہم نے ڈسٹینس دیکھنا ہے کہ فرسٹ سٹیپ میں ہم کہاں جا رہے ہیں. اچھا. اس کے اعتبار سے نہیں، اپنے شہر سے لے کر یا اپنے ملک سے لے کر، اصل تو قصر وہاں سے شروع ہو جائے گی جب اپنے شہر کی آپ حدود سے باہر ہو جائیں گے. تو وہاں سے لے کر پہلا سٹیپ دیکھنا ہے کہ ہمارا کیا ہے. مکہ پاک ہے، مدینہ پاک ہے. تو وہاں سے پھر ہم جب آگے جائیں گے تو پھر اس کا الگ اس کی اکاؤنٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب یہ چوائس پر ہے، 4 کی جگہ 2 پڑھنی ہے یا حکم ہی یہی ہے، واجب کا حکم ہے، یعنی ایک ہے کہ 4 پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں، کیا کہیں گے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ 2 ہی پڑھنی ہے اگر مسافر وہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنی مرضی ہے 4 پڑھ لو. رخصت نہیں ہے، یعنی بولتے ہیں مرخصت نہیں ہے بلکہ عزیمت ہے. 2 ہی پڑھنی ہے اگر مسافر ہے. اچھا. 4 نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اگر 4 پڑھی جان بوجھ کر تو گناہ گار بھی ہوگا اور دوبارہ اس کا اعادہ بھی کرنا پڑے گا. دوبارہ 2 رکعتیں پڑھے. دوبارہ 2 رکعت. جی. تو یہ قصر کرنا اگر وہ مسافر ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ مسافر ہے، تو اب اس نے 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہے، اس پر لازم. 2 رکعتیں. اچھا ایک اور بات کہ راستے میں وہاں ٹھہرنے کے اعتبار سے تو مسافر بنے گا، 15 دن کا سے کم ہے تو صحیح ہے، لیکن راستے میں مسافر ہی رہے گا. صحیح. جیسے اب یہاں سے روانہ ہوا، شہر سے باہر نکل گیا تو اب مسافر ہے. لیکن اب بھی سے یعنی 40 دن والے وہ نہیں آئے گا. وہ نہیں آئے گا. نہیں. اچھا. وہاں پہنچے گا تو اب جس شہر میں جیسے مکہ میں ہے تو یک مشت 15 دن ٹھہرنا ہے. مینا جانے سے پہلے یا مدینہ منورہ جانے سے پہلے 15 دن ٹھہرنا ہے تو مقیم ہے. پھر دوبارہ اگر مدینہ منورہ کا سفر ہے تو پھر مسافر بن جائے گا. صحیح. لیکن اگر مینا جائے گا، ایک دفعہ مقیم ہو گیا مکے میں، اب مینا جائے گا تو مینا کیونکہ ایک دفعہ جیسے وطن اقامت کوئی بن جائے، صحیح، تو وطن اقامت زائل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سفر شرعی اختیار کرے یا کسی اور کو وطن اقامت بنائے یا پھر وطن اصلی چلا جائے. اچھا کافی گاڑا ہو رہے ہیں جی، یعنی ایک دفعہ مقیم 15 دن وہاں 15 دن مکے میں ٹھہر گیا، ٹھیک ہے، مقیم بن گیا، ٹھیک ہے، پوری نماز پڑھے گا. ہاں وطن اقامت ہو گیا تو پوری نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. اب جب پوری نماز اس نے یہ وطن اقامت بن گیا تو اب صرف مینا میں جانے سے وہ مسافر نہیں بنے گا. صحیح، کیونکہ ان کے 92 کلومیٹر نہیں آ رہا. جی 92 کلومیٹر اتنا نہیں آ رہا. اتنا نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، بالکل. تو اور اسی طرح مزدلفہ عرفات جاتے ہیں تو اس میں بھی یہ مقیم ہی رہیں گے. صحیح جو ہے. اچھا، اور اگر 15 دن نہیں ہے، مثال کے طور پہ مینا جانے سے پہلے 14 دن ہے، 15واں دن مینا میں، تو اب وہ مقیم بنے ہی نہیں، اب مسافر ہی رہیں گے. مسافر رہیں گے. اچھا، یہ 15 دن آپ فرما رہے کہ ایک جگہ رہنا جیسے مکہ میں، لیکن یہ تو وہاں جائیں گے، یہ مسجد عائشہ بھی جائیں گے، یہ جارانہ بھی جائیں گے، یہ کوئی طائف میں بھی جائیں گے، کیونکہ 15 دن تو یہ زیارتیں بھی کرتے ہیں، تو اس سے بھی وہ فرق پڑے گا. یعنی ہے تو ان کا ارادہ یہ ہے کہ اب اتنے دن رہنا مکے میں. ٹھیک ہے. اب اگر درمیان میں سفر شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا کسی جگہ پہلے سے نیت نہیں ہے کہ رات نہیں گزارنی کسی اور جگہ، صحیح، انہوں نے باہر مکے سے باہر کسی جگہ رات نہیں گزارنی، تو اب اس صورت کے اندر وہ اگر پہلے سے ذہن زیارتیں کریں گے لیکن دن ہی دن میں کریں گے، پھر واپس آ جائیں گے، بھلے مکے سے باہر بھی گئے واپس آ جائیں گے، تو بھی 15 دن اگر ٹھہرنے کی نیت ہے تو مقیم ہو جائیں گے. ہاں یہ ہے کہ پہلے سے ذہن ہے کہ رات مثال کے طور پہ 7 دن بعد میں نے رات مکے سے باہر گزارنی، وہ چاہے 92 کلومیٹر ہو یا نہ ہو، ہاں لیکن مکے سے باہر ہو، ٹھیک ہے، رات گزارنی ہے. صحیح. تو اس صورت کے اندر وہ یک مشت 15 دن نہ پائے گئے،
تو لہٰذا وہ مسافر ہی رہیں گے. صحیح. اسی طرح مدینہ شریف ہیں تو وہاں جیسے بدر شریف جانا ہے، یعنی ایک عام طور پہ زیارت کرتے ہیں، اور بدر شریف کا کتنے کلومیٹر ہے؟ 92 نہیں، یعنی زیادہ ہے، بدر شریف سے زیادہ ہے، زیادہ یعنی میل 80 میل ہے، 80 میل تو 92 کلومیٹر تو اور زیادہ ہے، یعنی وہ 1+ میں چلا جائے گا. ویسے بھی مدینہ منورہ میں 8-10 دن ہوتے ہیں، ٹھیک. ویسے ہی مسافر ہے. اگر پہلے سے ذہن ہے کہ وہاں جانا بھی ہے اور وہ 92 کلومیٹر کے فاصلے پہ جانا ہے، اب اگر 15 دن کی بھی ہو جاتی ہے تب بھی مسافر ہی رہیں گے، صحیح. کیونکہ 15 دن یکمشت مدینہ منورہ میں نہیں ملیں گے اگر سفر شرعی اختیار کرنا ہے درمیان میں کسی اور جگہ جانا. جی ٹھیک ہے. مزید سوال؟ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم نا ایک فیکٹری میں نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کے دوران نا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صفوں کے آگے سے نا کچھ آمد و رفت ہوتی رہتی ہے لوگوں کی، تو جو امام ہے ان کے آگے سے کوئی نہیں گزرتا. مطلب اگر جو ستھرا رکھنا ہوتا ہے وہ صرف امام کے آگے کفایت کرے گا، یا ہر نمازی کے آگے رکھنا ضروری ہوگا کہ کسی نمازی کے آگے سے بھی کوئی نہ گزرے دوران جماعت؟ تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے. مزید؟ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک مائی صاحبہ ہیں، ان کے 3 بچے ہیں، اور ایک بچے سے وہ ناراض ہیں اور سخت ناراض ہیں، اور وہ بچہ اس کو راضی بھی نہیں کر سکا. تو وہ ان کے پاس کچھ زمین ہے، تو وہ زمین کہنے کے باوجود بھی وہ اس بیٹے کو نہیں دینا چاہتی ہیں، اور وہ دونوں بیٹوں کو دینا چاہتی ہیں. تو کیا وہ دونوں بیٹے وہ زمین لے سکتے ہیں؟ اس پہ کوئی مائی صاحبہ گناہگار تو نہیں ہوگی، یا وہ بچے جو زمین جن کو دے رہی ہیں وہ تو گناہگار نہیں ہوں گے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ جی بالکل، اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں. جی نوید صاحب کیا کہیں گے؟ فیکٹری میں جو نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کے آگے تو ستھرا رکھ دیا ہے، تو ویسے لوگ گزر رہے ہیں کچھ آگے، تو کیا کہیں گے؟ صورت میں اگر امام کے سامنے سترا ہے تو اس سترے کے آگے سے گزرنا چاہیں تو گزر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ سترۃ الامام لہو سترۃ، امام کا سترہ اس کے لیے سترہ ہو جائے گا. یعنی سترہ کے آگے سے اگر کوئی گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے. پہلی صف کے باقی جو لوگ ارد گرد میں کھڑے ہوں گے ان کے آگے سے گزرنے کی ممانعت نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ سترہ اور امام کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ شرعاً گناہ ہے، ناجائز ہے. کرنا کیا چاہیے جو ایسے نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو کوئی باقاعدہ ایسی باؤنڈری بنا رہے ہیں، یہ کچھ ایسا اہتمام کر لینا تو جائے نمازیں ہوتی ہیں، ایسا اہتمام کر لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے سامنے سے نہ گزریں. عموماً لوگ وہیں سے گزرتے ہیں جہاں کوئی راستہ ہوتا ہے یا کوئی ان کے گزرنے کے لیے مشکل ہوتی ہے. تو جہاں نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے تو وہاں اس چیز کا اہتمام کر دیا جائے کہ وہاں سے ان کے درمیان سے لوگ نہ گزریں. اس کے لیے کوئی رکاوٹ رکھ دی جائے یا لوگوں کی آگاہی کے لیے کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا جائے، بتا دیا جائے ان کو، تو اس صورت میں بچت ہو سکتی ہے. ماجد صاحب یہ کیا ہوتا ہے؟ سترہ کیا ہوتا ہے؟ عام ناظرین سمجھنا چاہیں تو کیا کسے کہتے ہیں؟ سترے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بندے نے نماز پڑھنی ہے اور نمازی کے آگے سے گزرنے کا خدشہ ہو تو اسے یہ چاہیے کہ اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنے آگے جو ہے کوئی چیز رکھ دے، یا تو ایسی چیز ہو جس کو زمین میں گاڑا جا سکتا ہے تو اس کو گاڑ دیا جائے، اور اگر ایسی نہیں ہے، جس طرح آج کل نارمل جو ہے لکڑی کے سترے بھی مل جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، تو وہ سامنے رکھ دی جائے تاکہ جو گزرنا چاہے اس کے لیے آسانی سے گزر جائے. سترے کو عام الفاظ میں یہ کہیں گے کہ یہ ایک رکاوٹ ہے، ٹھیک، کہ نمازی کے آگے ایک چھوٹی سی آڑ بنا دی جائے تو یہ سترہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح جو ہے، ورنہ اگر یہ آپ کے سامنے جیسے یہ ٹیبل رکھا ہوا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز اس طرح کی کوئی چیز رکھ دی جائے کہ جس سے آگے سے گزرا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ. کوئی اس کی پیمائش، کوئی اس کی اس میں لمبائی چوڑائی؟ ایک ہاتھ یہ 1.5 فٹ جی کم از کم جو ہے یہ ہونی چاہیے. 18 انچ 18 یعنی 1.5 فٹ. موٹائی میں یہ ہے کہ ایک چنگلیاں، ایک انگلی کے برابر، یعنی چنگلی، اس کی کم از کم اتنی موٹائی ہونی چاہیے. مفتی ساجد صاحب کا میرا خیال تفصیلی فتویٰ، بلکہ ایک پورا رسالہ ہے آپ کا اس موضوع پر، ایک تحقیقی فتویٰ آپ پر، کہ آپ نے اس میں یہی کہ ایک انگلی کے، چھوٹی انگلی کے یعنی کم از کم اتنا موٹا، اتنی اس کی موٹائی کم از کم ہو، ایک انگلی کے برابر جو. اچھا، تو نارمل جو شیشے بعض اوقات ہوتے ہیں مسجدوں میں، آپ دیکھتے ہیں کہ شیشہ لگا ہوتا ہے، دروازوں میں شیشہ آ رہا ہوتا ہے، اس میں کیا کہیں گے؟ جی اس فتوے کا مین اصل سوال یہی تھا، شیشے کا جو شیشہ یا اس طرح کی پردہ لگا ہوا کپڑے کا، تو وہ تو عموماً اتنا موٹا نہیں ہوتا، تو پھر اس کو سترا بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس میں دلائل کے ساتھ یہ واضح کیا گیا تھا کہ اصل مراد یہ کہ اتنا موٹا ہو یا اتنا چوڑا ہو، دونوں کفایت کر جائیں گے. یعنی
وہ جو پردہ ہے وہ اگرچہ اتنا موٹا تو نہیں لیکن چوڑائی کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ تو اس سے بھی زیادہ ہے. یعنی آپ کے پیچھے یہ پینافلیکس لگا ہوا ہے, یہ بالکل پوری ایک دیوار نما نظر آ رہے ہیں ناظرین کو. چوڑائی میں دیکھیں تو 1 انگلی سے کتنا زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کفایت کر جائے گا. موٹا ہو اتنا صحیح, یا اتنا چوڑا ہو, صحیح, عرض اس کا اتنا ہو, تو یہ بھی کافی ہو جائے گا. اگر کوئی مثال کے طور پر ایک دھاگا نما چیز جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے, ایک تار یا کیبل جو ہے لٹکا دیتا ہے جو 1 انگلی کی موٹائی کے برابر بھی نہیں ہے, اس کا عرض اور چوڑائی بھی اتنی نہیں ہے, اب وہ سترے کے لیے کافی نہیں ہوگا. یعنی اب اگر اس کے سامنے سے کوئی بندہ گزرے گا تو وہ گویا کہ وہ نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے اور وہ گناہ گار ہوگا. صحیح. ایک اور سوال تھا, عورت کی میت کے اگر بعض علاقوں میں ہوتا ہے کہ اس کو پاجامہ پہناتے ہیں, اگر عورت کا انتقال ہو تو اس کو کفن میں شلوار یا پاجامہ سلا ہوا, تو کیا فرماتے ہیں؟ یہ کافی دیہاتوں میں عموماً جو ہے کئی لوگ جو ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پاجامہ خاتون کی میت کو پہنانا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے, اگر نہیں پہنائیں گے تو یہ گویا کہ کوئی خلاف شرع کام ہے. تو کفن کا جو سنت طریقہ ہوتا ہے اس میں علماء نے صدیوں سے یہ مسئلہ لکھتے آ رہے ہیں کہ مرد کے لیے 3 کپڑے جو ہیں وہ سنت ہیں اور عورت کے لیے 5 کپڑے سنت ہیں. مرد کے لیے جو 3 ہیں اس میں قمیض اور تہبند کی جو چادر ہے وہ, اور لفافہ جو جس کے اندر اس کو لپیٹا جائے گا آخر میں. اور عورت کے لیے اس کے ساتھ مزید 2 اضافی ہیں, ایک سینہ بند اور ایک اوڑھنی. یہ 5 کپڑے علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں اور یہ آج کل کی کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے جو علماء نے بیان کیا ہو. اگر آپ کتب فقہ اٹھا کے دیکھیں تو صدیوں سے علماء یہی مسئلہ لکھتے آ رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شلوار جو ہے وہ آج کل کی ایجاد ہو, یہ اس دور میں بھی علماء کی موجودگی میں شلوار بھی موجود رہی, رائج رہی, لیکن علماء نے یہی کتابوں میں لکھا کہ ازار جو ہے یہ تہبند کی چادر جو ہے یہ سنت ہوتی. اور اگر ہم حدیث پاک کے حوالے سے دیکھیں تو بالخصوص خاتون کے جو کفن ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہمیں حدیث پاک میں رہنمائی ملتی ہے. سنن ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شہزادی کا انتقال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, راویہ فرماتی ہیں کہ جب ہم غسل دینے کے لیے جس کمرے میں جس جگہ پہ موجود تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفن لے کر خود اس کمرے کے باہر دروازے کے قریب جو ہے وہ تشریف فرما تھے, اور آپ نے خواتین کو فرمایا کہ جب تم ان کو غسل دے لو تو پھر مجھے بتانا. جب انہوں نے بتایا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی تہبند والی چادر جو ہے جو آپ استعمال کرتے تھے وہ عطا فرمائی اور ان کو فرمایا کہ یہ جو چادر ہے ان کے جسم کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے یہ لگانی ہے. اور اس کے بعد پھر مزید کپڑے ایک ایک کر کے دیتے گئے, اور راویہ فرماتی ہیں وہ 5 کپڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے, اور اس میں یہی تھی چیزیں جو ہے قمیض اور باقی جو دوپٹہ اور اوڑھنی, اور باقی اس میں شلوار نہیں, اس میں ازار کا ہی تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روایت کے اندر ملتا ہے. تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں واضح طور پر ایک یعنی وہی 5 کپڑے عورت کے لیے 5 کپڑے, اور ساتھ میں یہ بھی واضح طور پر ملتا ہے کہ یہاں شلوار نہیں تھی, شلوار نہیں, اور سلا ہوا ویسے بھی وہ سلا ہوا خلاف سنت قرار پائے گا, کیونکہ سنت طریقہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت سے بھی معلوم ہوا, اور ویسے بھی جو علماء اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں وہ یہی لکھتے ہیں سنت 5 کپڑے ہیں اور اس میں سلا ہوا کپڑا نہیں بیان فرماتے. اور اس کی حکمت بھی علماء نے لکھی ہے. اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ اصل جو سلا ہوا لباس ہوتا ہے وہ ایک زندہ انسان کی حاجت ہوتا ہے. جب وہ چلتا ہے پھرتا ہے تو سلا ہوا لباس پہنے گا تو اس کو کام کاج کرنے میں, چلنے پھرنے میں اس کا سطر جو ہے وہ ڈھانپا رہے گا اور اس کو مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن میت نے تو ظاہری بات چلنا نہیں ہے, صحیح, اس نے تو قبر کے اندر ہی رہنا ہے, اور اس کا پردے کا مزید اہتمام ہو گیا کہ 5 کپڑے ہو گئے 5 عورت کے لیے. جی, اب اس کے حوالے سے یہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جی یہ تو اس کو شلوار نہیں پہنائیں گے تو گویا کوئی بے حیائی والا کام ہو گیا, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس کے لیے بالکل پردے کا ہی اہتمام ہے, اور اس نے چلنا پھرنا نہیں ہے, لہذا اس کی حاجت میں نہیں ہے, اس لیے علماء نے کہا کہ یہی جو ہے وہ سنت ہے. ماشاءاللہ. ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے, لیکن ایک سوال مفتی ہاشم صاحب سے مجھے ہمارے کالر نے سوال کیا تھا کہ ایک بیٹا جس سے ماں ناراض ہے, اب ماں چاہتی ہے کہ اپنا جو کچھ ہے 2 بیٹوں کو دے دے, وہ 2 بیٹے بھی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا ہم لے لیں, یا اس صورت میں کیا ماں کے لیے کوئی شرعی حکم ہوگا, یا وہ بیٹا جس نے ماں کو ناراض کیا ہوا ہے, کیا فرماتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ بیٹے کو چاہیے کہ ماں کو راضی کرے. صحیح, کہ ماں باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, اور ماں باپ ناراض ہوں تو رب ناراض. دوسرا یہ ہے کہ جس قدر بھی ناراضی ہو
شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر اولاد کو کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، زندگی میں اولاد کو چیز دینی ہے، تو انصاف کا معاملہ کیا جائے. زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ برابر برابر دیا جائے سب کو. اور اگر بیٹی بیٹے کا سلسلہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹی کو سنگل اور بیٹے کو ڈبل دے دیں تب بھی درست ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کو بلا وجہ شرعی محروم کر دینا، فقط ناراضی وغیرہ کی وجہ سے محروم کر دینا، یہ شرعاً درست نہیں. بعض صورتیں ہوتی ہیں محروم کرنے کی، اس کی پھر شرعی رہنمائی لے لی جائے، لیکن بلا وجہ شرعی اس طرح محروم نہیں کرنا چاہیے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو اپنے وارث کی وراثت سے بھاگتا ہے، اس کی وراثت منقطع کرتا ہے، اللہ عز و جل جنت سے اس کا حق منقطع کر دیتا ہے، جنت سے اس کی وراثت منقطع کر دیتا ہے بلا وجہ شرعی اگر کرے. تو بعض صورتیں ہوتی ہیں، لیکن وہی بعض صورتیں یہاں بیان نہیں کی جاتی. جس کی خاص کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو وہ بیان کر کے پوچھا جائے کہ اس کے محروم کرنا کیسا. عمومی صورتحال میں ماں ہو یا باپ ہو، اس نے اگر زندگی میں اولاد میں کچھ تقسیم کرنا ہے تو عدل سے کام لے، انصاف سے کام لے. ماشاءاللہ. یعنی یہ دو بیٹے ہیں جو سوال کر رہے ہیں، تو ان کی بھی اچھی سوچ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے لینا کیسا، بھلے اس بھائی کو محروم کر کے. تو یہ بہت اچھی بات آپ نے بھی پوچھ لی. میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اس کے لیے دارالتعلیم سنت سے باقاعدہ تحریری طور پر فتویٰ بھی لے لیجئے، اور وہ اگر آپ والدہ کو دکھائیں اور ان کو اس طور پر یہ شرعی حکم ان کے سامنے رکھ دیں، تاکہ ظاہر ہے ابھی تو وہ بیٹا جو والدہ کو ناراض کر کے گیا ہوا ہے اور والدہ کو ستا رہا ہے، ظاہر ہے وہ گناہ گار ہے، اسے اللہ سے معافی بھی مانگنی، ماں کو بھی راضی کرنا ہے، اور ماں کو یہ چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کریں، اور جس طرح دوسرے بچوں کو دے رہے ہیں تو پھر یوں ہی جو شریعت مطہرہ کے مطابق تقسیم ہے اسی طرح پوری اس کی تقسیم کی جائے. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لے، حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.